ہر گزرتا دن آئندہ عام انتخابات کو مزید قریب لا رہا ہے اور اب تو یہ 2 ہفتوں سے بھی کم دوری پر ہیں۔ اس کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق کے مطابق ملک بھر کے بلدیاتی و کینٹ بورڈز کے ترقیاتی فنڈز منجمد کر دیے ہیں۔ سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کینٹ بورڈز کے بلدیاتی اداروں کے ترقیاتی فنڈز عام انتخابات کی تکمیل تک منجمد رہیں گے اور وہ صرف روزمرہ کے امور نمٹانے کے لیے فنڈز استعمال کرنے کے مجاز ہوں گے۔ وہ کسی نئی اسکیم کا اجرا نہیں کر سکیں گے، صرف وہی ترقیاتی کام جاری رہیں گے جن کا اعلان عام انتخابات کا شیڈول جاری ہونے سے پہلے ہو چکا تھا۔ بلدیاتی اداروں کے ترقیاتی فنڈز کے اجرا پر پابندی شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کے لیے لگائی گئی ہے۔ ہر بار عام انتخابات کا شیڈول جاری ہونے کے بعد بلدیاتی اداروں کو غیر فعال کر دیا جاتا ہے۔ 2008 کے انتخابات کے موقع پر بھی الیکشن کمیشن نے بلدیاتی اداروں کو غیر فعال کر دیا تھا اور الیکشن ضابطۂ اخلاق کی روشنی میں ناظم اور دیگر بلدیاتی عہدیداران کی سرگرمیوں کو بھی محدود کر دیا تھا، لیکن چونکہ 2013 کے انتخابات کے وقت بلدیاتی اداروں کے انتخابات نہیں ہوئے تھے، لہٰذا یہ معمول کے مطابق کام کرتے رہے۔ عام انتخابات کے انعقاد کی تاریخ نزدیک آنے کے ساتھ سیاسی جماعتوں کی انتخابی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وقت ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون زیادہ متحرک ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے ورکرز زیر زمین کام کر رہے ہیں اور زیادہ تر سوشل میڈیا پر ہی اپنی انتخابی مہم چلاتے نظر آتے ہیں۔ اس بار 18,000 امیدوار میدان میں ہیں، لیکن وہ گہما گہمی دکھائی نہیں دیتی جو اس سے قبل منعقد ہونے والے انتخابات میں دیکھی گئی۔ 8 فروری کے الیکشن پر ریاست کے تقریباً 1 کھرب روپے خرچ ہوں گے اور 18,000 امیدوار جو اپنی انتخابی مہم پر اخراجات کریں گے وہ اس کے علاوہ ہیں، لہٰذا انتخابی اخراجات کا کل تخمینہ 5 کھرب لگایا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر جبکہ ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے، برآمدات زوال پذیر ہے، مہنگائی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے، عوام کی انتخابات میں دلچسپی دکھائی نہیں دیتی اور اب تو انتخابات کے انعقاد تک سیکیورٹی الرٹ بھی جاری ہو چکا ہے، جس کا نتیجہ ووٹر ٹرن آؤٹ میں کمی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ پاکستان کو یہ سیکیورٹی خدشات بھارت سے ہیں۔ گزشتہ روز سیکریٹری خارجہ بھارت کی پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کے شواہد بھی پیش کر چکے ہیں۔ آئندہ انتخابات کے نتیجے میں جو بھی منتخب حکومت وجود میں آئے گی اسے بے شمار دیگر چیلنجز کے ساتھ ساتھ انتخابی اصلاحات کا چیلنج بھی درپیش ہوگا۔ اس مقصد کے لیے اگر ایک انتخابی اصلاحات کمیشن قائم کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی انتخابی اصلاحات کمیشن کے ذریعے آئین میں بھی ترامیم کی جا سکتی ہیں، جس کے تحت پارلیمنٹ کی مدت 4 سال کی جا سکتی ہے، جبکہ وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے بھی یہ شرط عائد کی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی شخص 2 سے زیادہ بار وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ صدر پرویز مشرف نے الیکشن آرڈر 2002 کے تحت وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے یہ شرط عائد کی تھی اور 17ویں ترمیم میں اسے باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا تھا، لیکن بعد ازاں رضا ربانی کی سربراہی میں بننے والی آئینی اصلاحات کمیٹی میں آئین میں 18ویں ترمیم کرتے ہوئے یہ شرط ختم کر دی گئی۔ اسی طرح انتخابی اصلاحات کے ذریعے ارکان پارلیمنٹ کو ترقیاتی فنڈز کی فراہمی بھی ممنوع قرار دی جانی چاہیے۔ ساتھ ہی کسی بھی سیاسی پارٹی کی سربراہی کی مدت بھی مقرر کی جانی چاہیے، جس کے تحت ایک شخص زیادہ سے زیادہ 2 بار ہی پارٹی کا سربراہ یا چیئرمین مقرر ہو سکتا ہے۔ اراکین قومی یا صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کے خلاف ریفرنس براہ راست الیکشن کمیشن کو بھجوانے کے لیے بھی آئین میں ترمیم کی جانی چاہیے۔ اسی طرح کسی بھی رکن اسمبلی کے خلاف بدعنوانی ثابت ہونے پر الیکشن کمیشن کی طرف سے تجویز کردہ سزا حتمی تصور کی جانی چاہیے۔ کاغذات نامزدگی میں ایک نئے کالم کا اضافہ بھی کرنا چاہیے، جس میں امیدوار سے یہ پوچھا جائے کہ اس کی جماعت نے اپنے پارٹی منشور پر کس حد تک عمل کیا ہے اور اسے ماضی میں دیے گئے ترقیاتی فنڈز کو استعمال کرنے کی تفصیل بھی طلب کی جانی چاہیے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو بیرون ملک پارٹی کا دفتر کھولنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے بارے میں تمام سیاسی پارٹیوں سے مشاورت کے بعد کوئی درمیانی راستہ نکالا جانا چاہیے۔ ابھی تک نگران حکومتوں کو الیکشن کمیشن نے اس لیے فری ہینڈ دیا ہوا تھا تاکہ وفاق اور صوبوں میں کاروبار حکومت احسن طریقے سے چلتا رہے اور التوا کا شکار ترقیاتی کام بھی مکمل ہو جائیں۔ 8 فروری کے روز نگران حکومت کے اختیارات برائے نام رہ جائیں گے، لیکن امن و امان کے حوالے سے ان کے پاس وسیع اختیارات ہوں گے۔ ویسے بھی نگران حکومتوں کی زیادہ تر توجہ الیکشن کے دنوں میں امن و امان یقینی بنانے پر ہی مبذول رہنی چاہیے۔ پنجاب کی نگران حکومت نے دیگر نگران حکومتوں کے مقابلے میں متحرک کردار ادا کر کے عوام میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ میری تجویز ہے کہ پنجاب کی نگران حکومت اپنے دور میں ہونے والے تمام ترقیاتی کاموں کا ایک گرین پیپر شائع کرے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ اگر ایک نگران حکومت جس کے اختیارات بھی محدود ہوتے ہیں 1 سال میں اتنا کام کروا سکتی ہے تو ایک منتخب حکومت 5 سال میں اتنا کام کیوں نہیں کروا سکتی۔ دوسری طرف چند روز کی کشیدگی کے بعد ایران اور پاکستان میں تعلقات کی معمول کے مطابق بحالی اس حوالے سے خوش آئند ہے کہ دونوں ملکوں نے کسی دشمن ملک کا اعلی کار بننے کے بجائے فوراً تعلقات کی بحالی پر راضی مندی ظاہر کر دی۔ شاہ ایران نے 1950 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا اور پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور گورنر جنرل غلام محمد نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ محمد رضا شاہ پہلوی اپنی نوجوانی ہی میں شاہ ایران مقرر ہو گئے
تھے اور وہ پاکستانی عوام کے انتہائی پسندیدہ شخصیت تھے۔ ان کے دور میں پاکستان اور ایران ترقی کی راہ پر گامزن تھے۔ ملکہ ایران فرادیبہ پاکستانی خواتین میں کافی مقبول تھیں۔ شاہ ایران کی ہمشیرہ شہزادی اشرف پہلوی بیگم نصرت بھٹو کی سہیلی تھیں۔ دسمبر 1974 میں شہزادی اشرف پہلوی نے پاکستان میں وزارت اطلاعات و نشریات کے ذیلی ادارے پاکستان نیشنل سینٹر کا دورہ کیا تھا اور میں نے اس ادارے کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے ان کا استقبال کیا تھا۔ شہزادی اشرف پہلوی نے اسلام آباد میں مقیم تمام سفارتی نمائندوں سے ملاقات کی تھی۔ یہاں یہ تسلیم کرنا بھی ضروری ہے کہ شاہ ایران متحدہ پاکستان کے زبردست حامی تھے اور وہ پاکستان کو تقسیم سے بچانے کے لیے شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات کرنے بھی آئے تھے تاکہ ان سے مذاکرات کر کے کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہوئے پاکستان کو متحد رکھا جائے۔ لیکن اس وقت کے صدر ذوالفقار علی بھٹو نے شیخ مجیب الرحمان کو لائل پور جیل سے رہا کر کے خصوصی پرواز سے لندن بھجوا دیا تھا۔ بھٹو کے اس اقدام پر شاہ ایران ناراض ہو کر اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہی واپس تہران چلے گئے۔ شاید انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ پاکستان کی قیادت مشرقی پاکستان کو الگ ریاست کو تسلیم کر چکی ہے۔ پاکستان سے دوستی نبھاتے ہوئے ایران نے بنگلہ دیش کو سب سے آخر میں تسلیم کیا تھا۔ جب 1974 میں پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی تو شاہ ایران نے ذوالفقار علی بھٹو سے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے اس میں خود شرکت کرنے کے بجائے اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا تھا۔